استغفر الله. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك واجعل موتنا في بلد حبيبك واجعل موتنا في بلد حبيبك. قد طاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا سيدي يا رسول الله. وننصر من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بحق لا إله إلا الله محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صدق اللہ العظیم. بلند آواز سے درود و سلام اللہم صلی علی. اللہ جل مشتہو کے کرم سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء نبی الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس بابرکت مبارک محفل میں شریک ہیں، حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں منتظمین کو سمیم قلب اور دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے شہدائے کربلا کے ساتھ اظہار عقیدت کیا. اللہ کریم ان کے ذوق میں شوق میں مزید رفعتیں برکتیں رافتیں عطا فرمائے. اور یقیناً مبارکباد کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہر ماہ 11ویں شریف منانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور حضور غوث پاک کا روحانی فیض پاتے ہیں. اللہ کریم ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے. حاضرین محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی یہ شان، مقام، عظمت کہ جن کا چہرہ خورشید جہاں. دیکھیں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو یقیناً سبحان اللہ کہتے جائیں گے تو ذوق بڑھتا جائے گا. میں نے کہا کہ جن کا چہرہ خورشید جہاں. حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں کا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، میرا سورج میرے گھر میں اس وقت طلوع ہوتا ہے جب مصطفیٰ کی آمد ہو جاتی ہے. جب حضور کی آمد پاک ہو جاتی ہے تو پھر کیوں نہ کہوں جن کا چہرہ خورشید جہاں. ہاں والضحا، خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز. خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز. یہ سورج ہو یا یہ چاند ہو، خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں تیرے چہرے سے ضیاء پائے ہوئے ہیں. دونوں تیرے چہرے سے ضیاء پائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ
یہ نور کا بن رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، تو پھر کیوں نہ کہے جن کا چہرہ خورشید جہاں ازل کے نور کو جب اس میں آشکار کیا، ازل کے نور کو جب اس میں آشکار کیا، خود اپنی ذات پہ خالق نے افتخار کیا، جن کا چہرہ خورشید جہاں۔ اب لفظ میں بڑھاتا جاتا ہوں، کہتا جاتا ہوں، سبحان اللہ آپ کہتے جائیں گے، رنگ اور جمتا جائے گا انشاءاللہ۔ جن کا چہرہ خورشید جہاں، لفظ کے ساتھ قرآن کی آیت آ رہی ہے، جن کا چہرہ خورشید جہاں والضحیٰ، اور جن کی زلف شام میں عنبر افشاں، واللیل اذا سجا۔ یہ میرا ایک جملہ جو عرض کر دینے والا ہوں، میری پوری تقریر ایک طرف، اس جملہ کا معراج اور عظمت ایک طرف ہے، ہاں جو اب کہہ دینے والا ہوں، جن کی زلف شام میں عنبر افشاں، واللیل اذا سجا، اور جن کے سرمگی نین، جن کے سرمگی نین مظہر نور یزدان، جن کے سرمگی نین مظہر نور یزدان، ما زاغ البصر وما طغى۔ ہاں نہیں سمجھے، جن کے سرمگی نین مظہر نور یزدان۔ اگر خدا کے حسن کے نور کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر توجہ کر، خدا کے حسن کے نور کو دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی سرمگی نین میں سرخ دوروں کو دیکھتے چلے جاؤ، اس لیے کہ حضرت شیخ ابن العربی لکھ گئے ما زاغ البصر وما طغى کے تحت کہ شب معراج جب مصطفیٰ لامکاں پر آئے تھے، اللہ نے اپنے یار کو قریب کر کے پھر کیا کیا تھا، اپنے دستے قدرت سے مصطفیٰ کی آنکھوں میں اپنی ربوبیت کے حسن کا سرما اللہ نے جب یار کی آنکھوں میں سجا دیا تھا تو آنکھیں تو حضور کی تھی، نور کسی آنکھیں تو مصطفیٰ کی تھی، مگر نور کا ظہور خود رب کا ہو رہا تھا، ادھر بھی ظہور اس کا تھا، ادھر بھی ظہور اس کا تھا، تو پھر کیوں نہ کہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سریکی کا بادشاہ کہہ گیا کہیں نہ جا، نہ کسی کہیں نہ جا، نہ کہیں مسجد میں، نہ کہیں مندر میں، نہ کہیں کلیسا میں، اگر اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہاں جا، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے، محمد کو دے دکھے دے گزر گئی، اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد اکھے دے گزر گئی۔ ہاں جن کے سرمگی نین مظہر نور یزدان، اور جن کا فرمان رحمان، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جن کا سراپا سر سے لے کر قدموں تک، توجہ کر، جن کا سراپا اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے، اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے، اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا۔ شاہ نصیر الدین کا شعر میں نے پہلے بھی پڑھا، تاجدار گولہ کا، اب جو پڑھ دینے والا ہوں بڑا خوبصورت ہے، لکھ گئے میں بھی شیدا ہوں نصیر اس شیخ خوبا کا، مگر تو بھی عاشق ہے، میں بھی عاشق ہوں، ایک وہ عاشق تھا، اب مزاج کسی اور طرف جا رہا ہے، اب
میرا مزاج کسی اور طرف جا رہا ہے. ایک وہ عاشق تھا جس نے ان الحق کا نعرہ لگا دیا. ایک وہ عاشق تھا جس نے سبحانی معظم شانی کا نعرہ لگا دیا. ایک وہ عاشق تھا جس نے کہا چو برا دیدی خدا را دیدائی. ایک وہ عاشق ہے جو کہتا ہے کلندر روز شب پہنجی خودی میں خود غرق. تونے جو دریا نوش ہے تونے جو دریا نوش ہے پرجوش بھی خاموش ہے اسرار دے سرپوش ہے سامت رہن بارن نبک سامت رہن مارن نبک. ارے جن کی شان اور جن کا مقام یہ ہے جن کا فرمان رحمان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جن کا سراپا مظہر نور خدا قد جاءکم من اللہ نور. اب عرض کر دینے والا ہوں نا اسی جملے کو اس کان سے نہیں دل کے کان سے سننا ہے. اس جملے کو دل کی تختی پر لکھنا ہے. 1 سال تک اس کا لطف اٹھاتے چلے جاؤ گے. اب جو جملہ عرض کر دینے والا ہوں جن کا بیان جب بیان کریں تو کیا ہو ہے کس کا بیان حقیقت میں ہاں جن کا بیان متن وحی اور شرح قرآن انہو لقول رسول کریم. جن کا سینہ جلوہ گاہ انوار خدا علم نشرح لک صدرک. اور جن کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اور جن کا حسن بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ. دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کنعان تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. اب تک تو میں نے کہا سبحان اللہ کہیے اب آپ کا دل کہے گا سبحان اللہ. روح سبحان اللہ کہے گی. حضرت سیدنا یوسف آئے علیہ السلام. زلیخا آئی چہرے سے نقاب تو ہٹائیے. چہرے سے نقاب ہٹا دیا. زنان مصر نے کہا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. ہاتھ کٹ گئے انگلیاں کٹ گئیں. کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم یہ بشر لگتا ہی نہیں ہے یہ تو کوئی نور کا پیکر نظر آتا ہے. یہ تو کوئی نور کا پیکر نظر آتا ہے. جب تک دیکھا نہ تھا. یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں نا اس پر پورا 1-2 گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے. جو جملہ عرض کر دینے والا ہوں شہر جوتی کے باسیوں شہر فرید کے عاشقوں آؤ سن لو. بڑی خوبصورت بات عرض کر دینے والا ہوں. جب تک دیکھا نہ تھا مثلیت کے نعرے تھے اپنے جیسے ہونے کے نعرے تھے. جب تک دیکھا نہ تھا بشریت کے نعرے تھے. جب دیکھ لیا تو کہا ما ھذا بشرا. خدا کی عزت کی قسم یہ بشری نہیں. اب کہہ دینے والا تھا نا روح سبحان اللہ کہے گی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں سوچ سمجھ کے جواب دینا کہ حضرت یوسف بشر نہیں تھے. بشر ڈر گئے ہو کیا حضرت یوسف بشر نہیں تھے؟ بشر تو تھے. کہہ دیا ما ھذا بشرا یہ بشر نہیں. بشر تو تھے کہہ دیا یہ بشر نہیں ہے. اگر ان کا قول غلط ہوتا عورتوں کا تو قرآن کا حصہ کیسے بنتا؟ جتنا بڑا جملہ بولا ہے سبحان اللہ اتنی تھوڑی کہیے. اگر زنان مصر کا مصر کی عورتوں کا قول غلط ہوتا ان کا قول باطل ہوتا تو پھر قرآن کا حصہ کیسے بنتا؟ مطلب یہ ہے قول سچ ہے. قول سچ ہے کہ یہ بشر نہیں ہے تھے تو بشر. اب کیا ہو گیا
بشر تو تھے، انہوں نے کہا یہ بشر نہیں ہے۔ اگر وہ بشر نہیں ہے تو قرآن کا کیسے اس شخص کا قول بن گیا؟ پتہ یہ چلا، توجہ کر، یہی ایک جملہ ہے جس پر میں کہہ رہا تھا تمہاری زبان سبحان اللہ کہے گی، دل اور روح باطن تمہارا سبحان اللہ کہے گا۔ اگر نگاہ مصر کی عورتوں کی بشریت پر رہتی تو بشر بشر کہتی، ان کی نگاہ بشریت سے اوپر پردہ نورانیت تک پہنچ چکی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ ان کا سفر بشریت سے آگے نورانیت تک پہنچ چکا تھا، اس لیے کہہ دیا خدا کی عزت کی قسم یہ تو بشر لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی نور بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا نگاہ بشریت تک رہے تو مشنیت کے نعرے لگتے ہیں، اور نگاہ نورانیت تک رہے تو محبوبیت کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے۔ سیدہ عائشہ بیٹھی ہیں، اب میں ایسے جملے بول رہا ہوں، اب تم نے بخیلی نہیں کرنی سبحان اللہ کہنے میں، سبحان اللہ۔ میں بھی وہ جملے سینے میں بند نہیں کروں گا، آپ کے سامنے کھولتا جاؤں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے، یہی آیت۔ ایک صحابیہ نے کہا بیوی رکیے، رک گئیں، بڑا حسن تھا، انگلیاں کٹوا دی حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا رک، میری بات بھی سن، اگر وہ مثل کی عورتیں، میں عرض کر رہا ہوں ام عائشہ کا قول ہے، اگر یہ بات تمہیں خوبصورت لگے گی، دل کو لگے گی، تو سبحان اللہ ایسے کہنا ہے کہ آج فرشتے بھی گواہ ہو جائیں، اپنی ماں کو ماننے والے یہ سب کے در کے غلام یہاں بیٹھے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، وہ فرماتی رک جا، تو نے کہا کہ مصر کی عورتیں انگلیاں کٹوا بیٹھی، میں کہتی ہوں اگر اللہ کی قدرت سے مصر کی وہ عورتیں اپنی قبروں سے اٹھ کر مدینے آج آ جاتی اور مصطفیٰ کے حسن کا نظارہ کرتے تھی، ادھر تو انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی، ادھر تو عورتیں دل کاٹنے کے لیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسن مصطفیٰ کریم، سبحان اللہ، سبحان۔ میرے آقا کریم کی شان اور حضور کا مقام یہ ہے، حضور کا مرتبہ یہ ہے۔ اب بات آپ کی ذوق کی کر دی، اب بات میں اپنے ذوق کی کر رہا ہوں، اوکھی تھوڑی سی ہے، مگر ایسے توجہ کریں گے تو اگر یہ سمجھ آ گیا تو بشریت اور نورانیت کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ بجلی کی تار گزر رہی ہے، بجلی کی تار، اس کو چھیل دو، اس میں تار ننگی ہو جائے، اس کے اندر جو برقی رو گزر رہی ہے، اس کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے؟ محسوس تو کیا ہے، محسوس کیا ہے، ہاتھ لگاؤ گے تو محسوس ہو جائے گا، ہاتھ لگاؤ گے تو محسوس، برقی رو تار میں سے گزر رہی ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ لطیف ہے، یہ ہماری دید کے اندر وہ حد نہیں، وہ لطافت نہیں کہ تار کے اندر جو برقی نور گزر رہا ہے اس کو دیکھ سکیں۔ ارے تیری بشریات برقی رو کو نہیں دیکھ سکتی، مصطفیٰ کو کیسے دیکھ لے گی؟ کہتا ہے حضور حاضر ناظر نہیں، اگر حاضر ہوتے تو اسی مسجد میں نظر آتے۔ مولانا ہمارا ایمان ہے مصطفیٰ اب بھی یہاں موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ پھر کہتا ہے موجود ہیں تو نظر نہیں آتے۔ مولانا تار کے اندر گزرنے والی رو کو تو نہیں دیکھ سکتا، مصطفیٰ کے نور کو کیسے نگاہوں کے سامنے؟ نور کو دیکھنے کے لیے نگاہ چاہیے فرید کی، جو دیکھ کے کہتا ہے الیوم اثر حسید دے ہر وقت یار کے قلب عشق کے لیے دے تھے کجلے آس اللہ 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 اللہ۔ اس
اس نور کو دیکھنے کے لیے نگاہ پھر خورشید عالم کے چاہیے، جو خورشید عالم بن کر اسی دنیا کا سورج بن کر ساری کائنات کو اپنے فیض سے فیض یاب کر رہا ہے، دیکھتا بھی ہے، دعوے بھی کرتا ہے، دعویٰ کر کے خوشی کا اظہار کر کے لوگوں کو بلا بلا کر کوٹ مٹھن کا بادشاہ کہتا ہے، خلقت تجھے دی گول ہے ہر دم فرید قول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برقی روح کو تو دیکھ نہیں سکتا، اگر یہ بات دل کو لگی تو کہیے سبحان اللہ۔ یہ میری عادت نہیں ہے، مگر گلا خراب ہے، اب خود کو بھی چلانا ہے، آپ کو بھی چلوانا ہے انشاءاللہ۔ برقی روح میں گزرنے والے نور کو مولانا نہیں دیکھ سکتا، حضور کے نور کو کیسے دیکھے گا؟ یہ سامنے بلب روشن ہو گیا، روشن ہے، اس کا بٹن آن کرتے ہیں تو اس کا نور چمکتا ہے تو اس کی برقی روح اندر اس کے اوپر شیشہ لگا، مگر اس کی خاصیت یہ ہے خود بھی چمکتا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے، خود بھی چمکتا ہے، اندھیروں کو ختم کر کے، ظلمتوں کو ختم کر کے دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ کبھی اس کی جو لطافت ہے، اس کا جو نور ہے، اس کی جو حقیقت ہے، برقی روح، اس پہ ہاتھ رکھ دے کرنٹ لگ جائے گا، بعض اوقات بندہ مر جائے گا۔ اب یہ بھی جملہ بڑا اونچا بول رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو بخیلی نہیں کرنا، کبھی یہ جملہ نہیں سنا ہوگا، علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتا، ان کی برکتوں سے سنا رہا ہوں۔ یہ برقی روح ننگی ہو بجلی، اس پہ ہاتھ رکھ دو، نہیں برداشت کر سکتے، بندہ مر جائے گا۔ اس برقی روح کو، بجلی کو عربی میں برق کہتے ہیں، برق۔ بولا نا، یہ جو جملہ بڑا خوبصورت ہے، میں نے کہا جتنا خوبصورت ہے اتنی خوبصورت داد آنی چاہیے، مگر توجہ کر، مولانا ایک برق ننگی تار، اس میں گزرنے والی ایک برق، تو ہاتھ نہیں رکھ سکتا، مصطفیٰ کو اپنے جیسے کہتا ہے، مصطفیٰ تو معراج کی رات براق پر سوار ہو کر نامتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تو برق پر تو ہاتھ نہیں رکھ سکتا، مصطفیٰ تو شب معراج براق، جس میں برق کی نہ حد تھی نہ انتہا، جس کا سفر اتنا تھا جہاں تک اس کی آنکھ جاتی تھی وہیں تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ آپ سبحان اللہ اور کہیں گے تو اس سے اور اونچی بات کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ باتیں انہی سے ملتی ہیں جو انہی کے در کے غلام بن جاتے ہیں، مگر توجہ کیجیے حاضرین محترم، اللہ اکبر۔ اسی براق پر حضور سوار ہو کے چلے گئے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، اس پر ہاتھ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو طاقت ہے لطیف جسم میں، ہمارا جسم کثیف ہے، ہمارے جسم میں کثیف کا مطلب اس میں ہڈیاں ہیں، سخت ہے، ہمارے جسم کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اس کے نور کو، بجلی کے نور کو ہم سمو سکیں۔ جب سمونے کی قوت نہیں تو ہم اس پر سوار نہیں ہو سکتے۔ اب توجہ کر، اس سے بھی اونچی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آج میں تمہیدوں کو، آج مثالوں کو چھوڑ کر نقطے پہ آ رہا، نقطہ در نقطہ انشاءاللہ نکلتا جائے گا۔ حاضرین محترم، برقی روح پر انسان سوار نہیں ہو سکتا، وہ لطیف ہے، ہم کثیف ہیں۔ اس پہ کون سوار ہو سکتا ہے؟ اس پہ کون سوار ہو سکتا ہے؟ برقی روح پر جو لطیف ہو وہ لطیف پہ سوار ہوگا۔ توجہ ہے، جو لطیف ہو وہ لطیف پہ سوار ہوگا، جو خود کثیف ہو وہ لطیف پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہتا ہے، ارے شب معراج مصطفیٰ براق پر سوار ہو گئے، براق بھی لطیف تھا، سواری بھی لطیف تھا، سوار بھی لطیف،
سواری بھی لطیف تھی، اس پر سوار بھی لطیف تھا۔ ہمیشہ لطیف ہی لطیف پہ سوار ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے، میرے آقا کریم کی لطافت بشری اتنی تھی کہ حضور نور پہ سوار ہو گئے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ بڑا عظیم جملہ بولا گیا۔ حضور کی بشری لطافت اتنی تھی کہ مصطفیٰ نور پہ سوار ہو گئے۔ حضور کی بشری لطافت اتنی تھی کہ حضور ساتوں آسمان کے پار چلے گئے۔ بشری لطافت اتنی تھی، سدرہ سے آگے چلے گئے۔ بشری لطافت اتنی تھی، عرش سے آگے چلے گئے۔ بشری لطافت اتنی تھی، مکانوں سے آگے چلے گئے، لا مقام پر چلے گئے۔ مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہتا ہے، سدرہ پر تو یہاں نور لگ گیا، پیکر مصطفیٰ سب سے آگے چلے گئے۔ تکبیر! اس کو روک رہا ہوں، پھر اٹھاؤں گا، مگر کہتا ہے کہ قرآن نے جو کہہ دیا مثلکم قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ نفس بشریت میں تم جیسا ہوں۔ وہ مانا کرتے ہیں نفس بشریت میں تمہاری مثل ہوں۔ جب قرآن نے کہہ دیا ہماری مثل ہے، مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ صبح سے کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ ہماری طرح نہیں ہو سکتے، قرآن نے کہہ دیا مثلکم، اس کا مطلب ہے کہ حضور ہماری مثل۔ میں نے کہا مولانا کچھ ہماری بات بھی سنتے جائیے۔ تو کہتا ہے کہ حضور ہماری مثل ہیں، چونکہ مثلکم کا لفظ آ گیا۔ توجہ ہے صحیح؟ اتنی دیر تا نہیں تھی کسی ندر تا نہیں ہے صحیح؟ توجہ ہے؟ کہتے مثلکم کا لفظ جو آ گیا نا جی، قرآن نے کہا مثلکم، اس کا مطلب ہے وہ ہماری طرح۔ میں نے کہا قرآن جہاں مثلکم بولے گا وہ آپ جیسا ہو جائے گا؟ کہتا ہاں جی، قرآن جہاں مثلکم کہا وما من دائبۃ فی الارض ولا طائر یطیر الا بجناحیہ الا امم امثالکم۔ اللہ نے ارشاد فرما زمین میں کوئی ایسا جانور نہیں، توجہ کر، زمین میں کوئی ایسا جانور نہیں، آسمانوں پہ کوئی ایسا پرندہ نہیں جو امت میں تم جیسا نہ ہو جائے، امت میں تمہاری مثل نہ ہو جائے۔ تو کہتا تھا مثلکم سے مراد مثلیت ہے، یہاں تک قرآن کہہ رہا ہے اگر مثلکم سے مراد یہی ہے کہ ہر کوئی ہماری طرح ہے، تو پھر مولانا خنزیر بھی جانور ہے، تو بھی انسان ہے، کیا خنزیر اور تو ایک جیسا ہو گیا؟ کیا وہ درندہ اور تو ایک جیسا ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں بھائی، درندہ درندہ رہتا ہے، پرندہ پرندہ رہتا ہے، ارے چڑیا چڑیا رہتی ہے، شیر شیر رہتا ہے۔ پھر میں نے کہا مجھ سے بھی کہنے دے مولانا تو ملا ملا رہتا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ رہتے ہیں۔ دلائل کو چھوڑ رہا ہوں، یہ حضور کی معراج کے آخری نقطہ، پھر حسین کی معراج کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا کریم کی معراج پر آخری نقطہ ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا لطیف لطیف پر ہی سوار ہو سکتا ہے۔ آپ سورج کی روشنی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کا سایہ بنے گا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پکی بات ہے، سایہ ہوگا۔ یہ جو سامنے بلب جل رہا ہے، اس کے اندر جو نور ہے، اس کا سایہ ہے؟ سایہ دیکھا نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ ہم کثیفوں کا سایہ ہوتا ہے اور لطیفوں کا سایہ نہیں سمجھے؟ اگر سمجھ جاتے تو پھر سبحان اللہ کہتے، ہم کثیفوں کا سایہ اور لطیفوں کا سایہ، حضور کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ لطیف کا سایہ
نہیں ہوتا. اگر خدا اپنی قدرت سے لطیف کا بھی سایہ بنا دیتا، وہ تو قادر مطلق ہے، اگر حضور کا سایہ بھی بنا دیتا، توجہ کر، تو سایہ جس کا بنتا ہے وہ اس کی نظیر بنتا ہے، اس کا مثیل بنتا ہے، اس جیسا بنتا ہے. جتنی میری ریش ہے سایہ بھی میری ریش کا ہوگا، میرے ہاتھ جیسے ہیں سایہ بھی ویسے ہوگا، میرے قدم جیسے ہے سایہ بھی ویسا ہوگا، میرے سینہ جتنا ہے سایہ بھی اس جیسا ہوگا. یعنی انسان کی نظیر اس کا سایہ ہوتا ہے، وہ اس جیسا بنتا ہے. اب میری پوری تقریر ایک طرف یہ جملہ ایک طرف، انسان کا سایہ انسان جیسا ہوتا ہے. تو کہتا ہے مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، اگر مولانا تو کہتا ہے مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، خدا نے تو مصطفیٰ کا سایہ نہ بنایا، اس لیے کہ خدا کو مصطفیٰ کی نظیر کیسے گوارا ہو سکتی تھی؟ ارے خدا مصطفیٰ کے سایہ کو گوارا نہیں کرتا، مصطفیٰ جیسے کیسے گوارا توجہ ہے. خدا حضور کے سائے کو کہ نہیں گوارا کرتا، تو کہتا ہے کہ حضور ہم جیسے بن گئے. اللہ اکبر. چلو اگر اجازت دے دو تو اس پر ایک اور دلیل پیش کرتا چلا جاؤں. قرآن نے کہا لستن کاحد من النساء، جو عورت کسی نبی کی زوجہ بن جائے، ان کی منکوہہ بن جائے، وہ عورت دوسری عورتیں کائنات کی اس جیسی نہیں ہو سکتی. قرآن کا فیصلہ ہے. کیوں بھائی؟ اگر کسی انسان کی زوجہ ہے وہ بھی عورت ہے، لیکن وہ مقدس خاتون جس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ قائم ہو گئی، قرآن نے کہا وہ بے مثل لستن کا لفظ ہے، وہ بے مثل ہے. مولانا اب جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ کر. مولانا ایک مقدس عورت خاتون کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ قائم ہو جائے، وہ تو بے مثل ہو جاتی ہے. وہ جس کے ساتھ قائم ہو رہی ہے ان کی بے مثلیت کا پھر عالم کیا ہوگا؟ ان کی بے مثلیت کا پھر عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اس لیے میرے سرکار کائنات کو بشریت میں سے بھیجا. اب اس پر آخری جملہ ہے جو خدا کی عزت کی قسم بڑے معراج پر ہے. حضور بشر بنے، حضور نور بنے، نوریوں میں سے ہوئے، بشر میں سے ہوئے. کیوں؟ حضور بشری لباس نہ پہنتے، حضور پھر بھی اپنے مقام محبوبیت پر تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی صحیح آپ تو عرش پر بیٹھنے والے تھے، آپ نے ہم جیسوں پر کرم کر دینے کے لیے بشری لباس کو پسند فرما دیا. توجہ کر، بڑا خوبصورت جملہ عرض کر دینے والا ہوں. بشری لباس پسند کیا، نوری لباس پسند کیا. کیوں؟ بشر حضور سے پہلے بھی تھے، ابو البشر تھے مگر مصطفیٰ جیسے نہ تھے. نوح نجی اللہ تھے مگر مصطفیٰ جیسے نہ تھے. توجہ کرو، حضور سے پہلے بھی بشر تھے مگر جب حضور بشری لباس میں آئے اس وقت بشریت کو معراج مل گئی کہ مصطفیٰ بشری لباس میں اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ میرے آقا کی معراج کا عالم یہ تھا کہ مکین نیچے رہے، مصطفیٰ لا مکان میں گئے. مکان نیچے رہے اور میرے آقا کریم لا مکان کے اندر جلوگر ہو گئے. حضرت مولانا محمد عمر اشربی صاحب ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے محدث تھے، بڑے مفسر تھے. انہوں نے خوبصورت بات کی ہے، وہ آپ کی نظر کر دینا چاہتا ہوں. تو حضور کی بات کرتا ہے، وہ لکھتے ہیں
حضور جس جبہ کو پسند کر کے معراج کی رات گئے اور وہ بعد میں جبہ حضرت اویس قرنی کو ملا، جو جبہ حضور پسند کر کے معراج کی رات گئے، اب بخیلی نہیں کرنی، جو جبہ حضور پسند کر کے معراج کی رات گئے، کیا سدرہ پر وہ جبہ اتار دیا تھا؟ نہیں اتارا، حضور جبہ سمیت سدرہ سے آگے چلے گئے۔ وہ حضور کا مقام دیکھ، جہاں نوریوں کا سب سے بڑا سردار، سب سے بڑا لطیف جسم جبریل رک گیا، وہاں وہ جبہ وہ کپڑا جو مصطفیٰ کے جسم سے مس ہو گیا، اس کی شان یہ بن گئی، جبریل رکا ہوا ہے، مصطفیٰ اوپر چلا گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نورانیت مصطفیٰ، بشریت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ 2 محرم الحرام ہے، سرزمین کربلا ہے، امام علی مقام ہے، سرزمین کربلا پہ قدم رکھا ہے، دشت و بیاباں کو دیکھا ہے، پوچھا ہے یہ اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ملا، حضور اسے کربلا کہتے ہیں۔ میرے امام نے کربلا کا نام سنا ہے، خیمہ زن ہو جاؤ، اصحاب کو حکم دیا خیمے لگا دو، اس لیے کہ حسین جانتا ہے کہ اس کی آخری منزل آن پہنچی ہے۔ میرے امام نے دوسرا قدم بڑھایا ہے، رسول اللہ کا وہ فرمان یاد آیا ہے، امام حسن امام حسین بچپن میں کھیل رہے ہیں، میرے آقا کریم انہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، جبریل امین نیچے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لہ کربلا، آپ کی امت آپ کے شہزادے کو شہید کر دے گی میدان کربلا کے اندر۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کربلا کی مٹی لے کر آ، جبریل امین کربلا کی مٹی لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے، میرے آقا نے کربلا کی مٹی کو سونگا ہے، سونگ کر فرمایا ہے مجھے اس مٹی سے رنج و بلا کی بو آ رہی ہے۔ ادھر کربلا کی مٹی کو دیکھا ہے، ادھر حسین کمرے میں داخل ہو گئے ہیں، رسول اللہ کی چشمان مقدس سے آنسو آئے ہیں، میرے آقا نے حسین کو سینے کے ساتھ لگایا ہے، ام سلمہ سے کہا ہے اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا بچہ کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ 7 محرم الحرام کو پانی یزیدیوں نے بند کر دیا ہے، 9 محرم الحرام کی شب میرے امام نے شام عبادت میں گزاری ہے، 10 کی رات ساری شب عبادت میں گزار دی ہے، دن کا وقت ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، صفیں بچھی ہوئی ہیں، امام اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں، 18 سال کا جوان آتا ہے جس کا نام علی بن حسین بن علی ہے، جن کو علی اکبر کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ میرے امام کے قریب آتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں بابا میدان جنگ میں جانے کی اجازت کا طالب ہوں۔ میرے امام نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے، فرمایا جب تو سامنے آتا ہے نانا پاک کے حسن سامنے آ جاتا ہے، تو تصویر مصطفیٰ ہے، حسین تمہیں اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ جاؤ پھوپھی زینب کے پاس جاؤ، وہ سیدہ زینب کے قدموں میں سر رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں ماں تم نے مجھے بچپن میں پالا ہے، میری پرورش کی ہے، اگر آج علی اکبر کو اجازت نہیں ملتی تو علی اکبر قیامت کے دن نانا کو کیا جواب دے گا؟ آپ کو نانا پاک کا واسطہ دیتا ہوں، علی اکبر کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے، سیدہ زینب علی کی بیٹی نے اجازت دی ہے، آخری سلام لینے کے لیے حضرت امام علی اکبر سجاد کے پاس آئے ہیں، بیمار کربلا کے پاس آئے ہیں، امام زین العابدین کے ساتھ امام علی اکبر نے جب سینہ ملایا ہے کربلا کا کلیجہ پھٹ گیا ہے،
آسمان نے خون کے آنسو رو دیے ہیں۔ امام علی اکبر نے کہا ہے سجاد علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لے۔ امام زین العابدین ہے، بستر سے اٹھتے ہیں مگر کمزوری کی وجہ سے پھر نیچے گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر نیچے گر پڑتے ہیں۔ علی اکبر پھر قریب آ جاتے ہیں، پھر انہیں سینے کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا باپ جو میدان جنگ میں تیاری کروا رہا ہو مگر علی کے شہزادے حسین نے اپنے شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے تیاری کروائی ہے، ان کے سر پر امامہ رکھا ہے، فولادی مغفر رکھی ہے اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو سواری پر بٹھایا ہے۔ انہیں خیمے کے دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، جگر پھٹ جاتا ہے۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ جملہ عرض کر دینے والا ہوں، جب حسین اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو اللہ اکبر اپنے خیمے کے دروازے پر لے آئے ہیں، پیچھے سے سیدہ زینب کی آواز آئی ہے، رونے کی آواز آئی ہے، آواز آئی ہے علی اکبر ایک مرتبہ تو پھر اپنا آخری دیدار کر لے دو۔ ام فروہ کی آواز آئی ہے، ام لیلہ کی آواز آئی ہے، چھوٹے علی اصغر کا جسم متحرک ہو گیا ہے۔ امام علی اکبر کو چھوڑنے کے لیے میرے مولا حسین اپنے اللہ اکبر خیمے کے دروازے پر آئے ہیں۔ تھام کے بیٹھنا، اب جو جملہ عرض کر دینے والا ہوں، میرے آقا حسین نے علی اکبر کو حکم دیا ہے، بیٹے میدان جنگ میں جب جانا تو کوشش کرنا حسین کی نگاہوں کے سامنے رہنا۔ اور لکھتا ہے، راوی لکھتا ہے، یہ واحد علی اکبر تھے، اگر وہ دائیں جانب پڑتے حملہ کرنے کے لیے تو حسین بھی اس کے ساتھ چلے جاتے۔ کبھی میسرہ پر آئے ہیں، کبھی میمنہ پر آئے ہیں، کبھی میسرہ پر حملہ کر دیا، کبھی میمنہ پر حملہ کر دیا ہے، یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی ہے، العطش ابتا، بابا پانی کا ایک گھونٹ چاہیے۔ ساقی کوثر کے شہزادے امام علی مقام نے علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہے۔ امام حسین نے فرما دیا ہے، میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے، حسین تمہیں کربلا کے صحرا میں پانی کا گھونٹ تو نہیں دے سکتا، وہ زبان ضرور دے سکتا ہے جس کو مصطفیٰ چوسا کرتے تھے۔ میرے امام علی اکبر نے امام علی مقام کی زبان کے بوسے لیے ہیں، میدان جنگ کی طرف بڑھے ہیں، حتیٰ کہ ابن سعد نے کہا ہے، تم نہیں جانتے یہ اسد اللہ شیر ہے، تم نہیں جانتے یہ حسین کا بیٹا ہے، ہمیں تباہ کر دے گا، اس پر ایک بار حملہ کر دو یارو، جگر پھٹتا ہے۔ امام علی اکبر اکیلے تھے، 20,000 تلواروں کا حملہ ہو گیا، 20,000 تلواریں بڑھ گئیں، کہیں نیزے کا زخم ہے، کہیں تیر کا زخم ہے، کہیں تلواروں کے گھاؤ ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز سنی میرے امام نے، ادرکنی ابتا منی علیک السلام، ادرکنی ابتا منی علیک السلام۔ میرے بابا علی اکبر گر رہا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے سنبھال لو۔ میرے امام قریب چلے گئے ہیں، امام علی اکبر کو اٹھایا ہے، سینے کے ساتھ لگایا ہے، خیمے کے اندر امام علی اکبر کو سلایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے امام نے دیکھا ہے برچھی امام علی اکبر کے سینے میں پیوست ہے، برچھی امام علی اکبر کے سینے میں پیوست ہے۔ ایک جملے کی مجھے اجازت دو، خوبصورت جملہ عرض کر دینے والا ہوں، اگر میری روح وہاں جاتی کربلا کے میدان میں، اگر میری روح کربلا کے میدان میں جاتی تو میری روح امام حسین سے سوال ضرور کرتی کہ خیبر کے قلعے کو اکھاڑنا آسان ہے یا 18 سال کے جوان بچے کے سینے سے برچھی کو نکالنا آسان ہے۔ میرے امام قریب چلے گئے، میرے امام نے فرمایا ہے، علی اکبر، کوئی باپ اپنے بیٹے کی آنکھ کو بند نہیں کر سکتا، میں
تمہیں حکم دیتا ہوں آنکھوں کو بند کر۔ میرے امام علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا جب اس نے برچھی ماری تھی اس نے کہا تھا کہ حسین کو دیکھیں گے، حسین برچھی کو کیسے نکالے گا۔ آج علی اکبر دیکھنا چاہتا ہے میرے بابا کے قدم کیسے بڑھیں گے، ہاتھ کیسے بڑھیں گے، یہ صبر و استقامت کا پہاڑ کیسے بنے گا۔ اب مجھ میں ضرورت نہیں حسین کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں کا یہ کتا اس منظر کو بیان کر سکے کہ حسین نے قدم کیسے بڑھائے ہوں گے، ہاتھ کیسے بڑھایا ہوگا، برچھی کیسے نکالی ہوگی۔ میرے امام نے جب برچھی نکالی ہے یہی کہا کہ میرے مولا اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین اس پہ راضی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام علی اکبر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ حضرت امام حسن کے صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم ہیں۔ 72 تن تھے، ان میں سے جتنے بھی خانوادہ رسول اہل بیت اطہار کے لوگ تھے، سب سے خوبصورت شہزادہ، سب سے خوبصورت حسن کا مالک اور حامل حضرت سیدنا امام قاسم تھے، جو تصویر مصطفیٰ بھی تھے، جو تصویر مصطفیٰ بھی تھے، نور نظر حسن مجتبیٰ بھی تھے۔ امام حسن ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، بابا میدان جنگ میں جانے کی اجازت کا طالب ہوں۔ میرے امام میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا ہے قاسم اگر تو میدان جنگ میں جائے گا شہید ہو جائے گا تو حسن بھیا کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ چھوٹے سے بچے نے عرض کیا ہے میرے بابا حسین آپ امام حسن کو کیا جواب دیں گے، میں قیامت کے دن نانا کو کیا جواب دوں گا، مجھے اجازت عطا کر دیجئے۔ میرے آقا حسین نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا قاسم میدان جنگ میں اترے ہیں، حضرت کو حکم دیا ابن سعد نے حملہ کر دو۔ اس نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے اس کے ساتھ جنگ کرنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، ایک بچے کو بھیجا ہے۔ میرے امام نے اسے واصل بجہنم کیا ہے۔ دوسرے لڑکے کو بھیجا ہے، میرے امام نے اسے واصل جہنم کیا۔ تیسرے لڑکے کو بھیجا، امام قاسم نے اسے واصل جہنم کر دیا ہے۔ خود پہلوان آیا ہے۔ ایک بات کہتا جاؤں، جب کوئی بچہ بیٹا نمایاں کارنامہ سر انجام دے رہا ہو تو مڑ کر باپ کو ضرور دیکھتا ہے کہ دیکھوں گا تو شاباش ملے گی۔ میرے امام قاسم اسے مار رہے تھے، پیچھے مڑ کر دیکھا بابا حسین شاباش دے رہے تھے، مگر جب پہلوان میدان جنگ میں اترا ہے تو میرے آقا حسین نے فرما دیا ہے میرے لال ذرا سنبھل کے چلنا، آگے پہلوان ہے۔ مگر حضرت امام قاسم نے ایک وار کیا ہے، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایک ٹکڑا دائیں طرف گرا ہے، دوسرا ٹکڑا بائیں طرف گرا ہے۔ میرے حسین کربلا کی سرزمین پر سجدے کے اندر چلے گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کروں، مگر کیا ہو گیا، امام نے سجدے سے سر اٹھایا ہے مگر قاسم نظر نہ آیا ہے، مگر قاسم نظر نہ آیا ہے۔ میرے امام نے ادھر ادھر دیکھا، سیدنا حضرت قاسم نظر نہیں آ رہے۔ ابن سعد نے کہا حملہ کر دو، ظالموں نے حملہ کر دیا ہے، اتنا شدت کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ اب میں زبان سے وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، اشارہ کر رہا ہوں امام قاسم کے جسم پاک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ میرے مولا حسین قریب پہنچے ہیں، اب بڑی احتیاط سے لفظ کا انتخاب کر رہا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ۔ میرے امام قریب آئے ہیں، اٹھاتے کیسے اپنی چادر کو زمین پہ رکھا ہے، امام قاسم اس میں رکھا ہے اور اس کی گٹھڑی باندھی ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے۔ میرے لال خود میں تو نانا پاک کے حضور جا چکا ہے۔ ارے اللہ اٹھا کر خیمے کے قریب آئے ہیں، اندر ماں آنکھیں بند کر کے خواب دیکھ رہی ہے ام فرما کہ میرا قاسم خیمے کے اندر آئے گا، ابھی ان کو شکست دے کے آئے گا، ان کو یزیدیوں کو قتل کر کے آئے گا۔ جب وہ خیمے کے اندر آئے گا اسے کربلا میں دلہا بناؤں گی، سہرا اس کے ماتھے پر سجا دوں گی۔ ادھر وہ خواب دیکھ رہی ہے، ادھر امام حسین ان کے جسم کو اٹھا کر خیمے میں آئے ہیں۔ ام فرما گئی ہے میرا
قاسم کہاں ہے؟ اگر وہ شہید ہو گیا ہے ان کا جسم کہاں ہے؟ میرے امام نے کیا کیا ہے؟ ارے کپڑے کو کھولا ہے، اس ماں نے جب دیکھا ہے خدا کا شکر ادا کیا کہ حسن کے آگے سرخرو ہو جاؤں گی، قیامت کے دن سرکار کے آگے سرخرو ہو جاؤں گی۔ 6 ماہ کا بچہ ہے، آخر کی طرف جا رہا ہوں، 6 ماہ کا بچہ ہے، شیر خار ہے، امام علی اصغر ہیں، ماں نے شدت پیاس کو دیکھا ہے، کہنے لگی لے جائیے چند قطرے پانی کے دے دیں۔ میرے امام نے اتمام حجت کی ہے، اتمام حجت کی ہے، کہنے لگے پانی کے چند قطرے دے دو، اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہرمل کھڑا ہے، اس ظالم نے تیر پھینکا ہے، امام علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا، میرے آقا حسین کے بازو کو چیرتا ہوا، وہ تیر آگے پہنچا ہے۔ روک رہا ہوں، یہاں بات روک رہا ہوں، اللہ اکبر جگر پھٹتا ہے۔ ایک شخص لکھتا ہے کہ اس زمانے کے اندر کچھ ایسے بھی تیر ہوتے تھے 6، 8، 10 پھلوں والے کہ جو انسانوں پہ نہیں چلتے تھے، وہ جانوروں پہ چلتے تھے، جانوروں کی کھال کو وہ چیرتے ہوئے آگے گزر جاتے تھے۔ ہرمل نے وہ تیر میرے علی اصغر پر نہیں چلایا جو انسانوں پہ چلایا جاتا، وہ تیر چلایا جس سے جگر پارا پارا ہو جاتا ہے۔ ارے جو باپ اپنے بچے کے جگر کے پارا پارا ہونے کے منظر کو دیکھے پھر یہ کہہ دے میرے مولا جس پہ تو راضی ہے حسین اس پہ راضی ہے۔ ان کی عظمتوں پر کروڑوں سلام، ان کے مقام پر کروڑوں سلام۔ ایک راوی لکھتا ہے نور کے پتلے کو میرے امام نے سینے کے ساتھ لگایا ہے، اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اٹھا کر خیمے کے اندر میرے امام نہیں جا رہے، انہیں اٹھاتے ہیں کربلا کے اندر قبر کو تیار کرتے ہیں، لحد کو تیار کرتے ہیں، میرے امام انہیں قبر کے اندر اتارتے ہیں۔ ایک راوی کہتا ہے نہیں، انہیں اٹھا کر خیمے کے اندر گئے ہیں، امام علی اکبر کے ساتھ انہیں چادر لپیٹی ہے اپنی، میرے امام نے انہیں امام علی اکبر کے ساتھ سلا دیا ہے۔ دور کھڑی ماں نے دیکھا ہے، دور کھڑی ماں نے دیکھ کر آقا حسین کے قریب آئی ہیں، انہوں نے پانی دے ہی دیا ہوگا، مسترب نہیں میرا لال، پرسکون نیند سو رہا ہے، شاید پانی کے چند گھونٹ مل ہی گئے ہوں گے۔ حسین صرف اتنا بول سکے، اتنا کہہ سکے علی اصغر علی اکبر کے ساتھ نانا کی حضور آب کوثر پینے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر، جعفر حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضرت اون محمد شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، تنہا میرے امام حسین کھڑے ہیں، قبائے مصری پہنی ہے، نانا پاک کا امامہ سر پہ رکھا ہے، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال اپنی پشت پر رکھی ہے، بابا علی کی تلوار الذوالفقار حمائل کی ہے، میدان جنگ کی طرف رخ کیا ہے، وصیتیں حضرت سید زینب کو کی، حضرت شہربانوں کو کی، اپنے بعد وصال شہادت کے بعد اپنے قافلے کا سردار سیدہ زینب کو منتخب کیا ہے۔ میرے امام سواری پر سوار ہیں، اپنا رخ اب جگر تھام کے بیٹھنا، اپنا رخ میدان جنگ کی طرف کیا ہے، پیچھے سے ایک معصوم کے رونے کی آواز آئی ہے، میرے امام اپنی سواری سے نیچے اترے ہیں، دیکھا ہے کہ چھوٹی سی عمر کی سکینہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہی تھی بابا حسین میں آپ کو میدان جنگ میں جانے سے روک تو نہیں سکتی، مگر سکینہ اتنا حق تو رکھتی ہے کہ ایک بار پھر بابا کا دیدار کر لے۔ میرے امام اپنی سواری سے نیچے اترے ہیں، سیدہ سکینہ کو اٹھایا ہے اور سیدہ زینب سے کہا ہے میری سکینہ کو رونے نہیں دینا ہے۔ میرے امام نے وصیت کی ہے، میدان جنگ کی طرف میرے امام جانے والے ہیں، اپنے خیمے سے باہر نکلے ہیں، بائیں طرف سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، میرے امام کے قریب آ کر اپنی سواری کو روکتا ہے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے، صحیح میں اہل بیت کے در کا نوکر ہوں، ان کے در کا غلام ہوں، 6 مہینے پہلے مدینہ طیبہ حاضری دے رہا تھا، جب رسول اللہ کے مزار کے قریب میں پہنچا تھا، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی بچی کو میں نے دیکھا
جو رو رو کر عرض کر رہی تھی نانا بابا کو گئے ہوئے 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، کیا شغرا بابا کے دیدار کیے بغیر دنیا سے چلی جائے گی؟ ایک بار تو پھر بابا کا دیدار کر لوں، ایک بار تو پھر بابا کو نگاہوں کے سامنے دیکھ سکوں۔ وہ کہنے لگا میں نے مڑ کر دیکھا، میرا جگر پھٹ رہا تھا، میں نے کہا بی بی رونا چھوڑ دے، جو حکم کرے گی تعمیل کروں گا۔ بی بی نے کہا، سیدہ صغرا نے کہا یہ خط میرے بابا حسین کو دینا، اس میں کچھ تحفے ہیں وہ ان کو پیش کر دینا۔ اللہ اکبر فرمایا کون سا تحفہ ہے؟ اب جگر تھام کے بیٹھنا۔ عرض کی حضور سیدہ صغرا نے عرض کیا تھا اس میں وہ کپڑے ہیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کے لیے سی رکھے تھے، اگر ہو سکے تو میرے بابا سے کہہ دینا اپنے ہاتھوں سے وہ کپڑے علی اصغر کو پہنا دے۔ ارے عجب شان نرالی تھی، میرے امام نے کپڑوں کو جب ہاتھوں میں لیا ہوگا علی اصغر سے سامنے یاد آ گئے ہوں گے۔ میرے امام نے زمین پر دیکھا علی اکبر کی قبر سامنے تھی، حضرت امام علی اصغر کا مزار سامنے تھا، میرے امام نے ان کپڑوں کو حضرت امام علی اصغر کی مزار پر بطور غلاف کے رکھا ہے۔ کہنے لگے علی اصغر صغرا کا آخری تحفہ قبول کر۔ میرے امام میدان کی طرف بڑھے ہیں، میرے امام کے جسم پر 72 نیزوں تلواروں اور تیروں کے نشان آئے ہیں۔ میرے امام نے وقت پوچھا ہے یہ کون سا وقت ہے؟ جواب ملا جمعہ کی نماز کا وقت ہے۔ میرے امام گھوڑے سے خود آئے ہیں، کسی کو جرت نہیں تھی جو امام کو نیچے اتار سکے۔ میرے امام خود اترے ہیں، سجدے میں گئے ہیں، ہولی آگے بڑھی ہے، اس نے میرے امام کا سر انور تن مبارک سے جدا کیا ہے۔ قیامت صغرا برپا ہو گئی ہے، خیمے میں کوہرام مچ گیا ہے، آسمان نے خون کے آنسو رو دیے ہیں۔ ایک راوی لکھتا ہے دنیا کی جس دیوار کو دیکھتے تھے وہاں خون کے چھینٹے نظر آتے تھے، بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھاتے تھے خون کی ندیاں جاری ہو جاتی تھی۔ پوری دنیا میں مٹکوں کے اندر جو پانی پڑا ہوا تھا اس کو دیکھتے تو پانی نظر نہیں آتا تھا، خون کی ندیاں سامنے نظر آتی تھیں۔ اتنے میں اچانک آسمان پہ اندھیرا چھا گیا، لکھا ہوا آ گیا اترجو امتن قتلت حسینہ، اترجو امتن قتلت حسینہ، شفاعت جدہی یوم الحسابی۔ حسین کو اپنے ہاتھوں سے شہید کرنے والے اس امید میں اب بھی بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں حسین کے نانا کی شفاعت مل جائے گی، حسین کے نانا کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے۔ میرے آقا حسین کے سر انور کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا ہے، سر انور سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی ہے۔ سیدہ سکینہ مغرب کی نماز کے وقت اپنے خیمے سے باہر نکلی ہیں، سیدہ زینب پیچھے گئی ہیں۔ سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ شام ڈھلنے سے پہلے گھر آ جایا کرتے تھے، آج بابا واپس نہیں آئے۔ شام ڈھلنے سے پہلے بابا گھر آ جاتے تھے، آج شام ہو گئی ہے واپس نہیں آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے چھوٹی سی عمر کی بچی کو جب دیکھا کہنے لگی ادھر دیکھ۔ جب سیدہ سکینہ نے ادھر دیکھا کہا وہ دیکھ نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا تیرا بابا حسین موجود ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بس نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا نام زندہ حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ کریم ہم سب کے حال سے لطف کرم فرمائے۔ اللہ کریم ذکر حسین میں آنسوں نے جو غسل کیا اس کے صدقے قیامت کے دن ہمیں غلامان حسین میں سے اٹھائے۔ اللہ کریم یزیدیت سے محفوظ کرے، اللہ کریم حسینیت کا نور ہم سب کو عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔